بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوداگر اور اس کی 3 بیٹیاں۔ گزرے زمانے کی بات ہے کہ ایک سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ تینوں بیٹیاں بے حد خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی سب سے پیاری تھی۔ اس سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا محبت تھی اور پیار تھا۔ وہ بس ڈرتا تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اس لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان، میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کا ہار دیا۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ دوسری بیٹی نے جواب دیا، بابا، میں آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں اور سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ بیٹی کی بات سن کر خوش ہوا اور اسے بہت سی سونے کی اشرفیاں دی۔ اب سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا اور کہا، بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کو بڑا غصہ آیا۔ نمک تو بے انتہا سستی اور معمولی چیز ہوتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میں تم سے نمک کے برابر پیار کرتی ہوں؟ تو پھر سوداگر نے اسے بہت ڈانٹا اور غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر مجھے پتا ہے کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اس گھر سے چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا لگی اور وہ کسی کو بتائے بغیر اپنے گھر سے روتے روتے چلی گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی ایک اور گھاس کا لباس پہن لیا تاکہ وہ پہچانی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر جا کر رک گئی اور وہاں کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی، سنو، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے۔ کیا مجھے یہاں پر تم کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ نہیں بی بی، ہم ایسے ہی کسی کو کام پر نہیں رکھ لیتے۔ جاؤ، یہاں سے جاؤ۔ لڑکی اداس ہوئی لیکن پھر سے اصرار کرنے لگی، دیکھو، مجھے کام کی سخت ضرورت ہے۔ میرے لائق کوئی تو کام ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی انکار کرتا، ایک باورچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید لڑکی کی بات سن لی تھی۔ اسے لڑکی پر بہت ترس آیا، اس لیے اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے اور اسے اس کی سونے کی جگہ بھی دکھا دی، اور جہاں عورتیں تھیں، کسی کو اس لڑکی کا نام تو معلوم نہیں تھا۔ اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر سب نے اس کا نام گھسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئی۔ جب تقریب کا دن آیا تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر سب اسے آرام کرنے کا کہہ کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھسیاری اٹھی، اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سی پوشاک پہن لی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور پھر اس تقریب میں چلی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں تمام حاضرین کی نظریں اس پر اٹھ رہی تھی۔ ہر کوئی تعجب میں تھا کہ یہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر شہزادے نے پوری تقریب گھسیاری کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھر گھسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر واپس محل میں آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے گھسیاری سے کہا کہ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ رہا۔ گھسیاری بظاہر اداس سی ہوئی، ہاں، کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ اس بار بھی گھسیاری نے یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور وہاں محل میں تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی
اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ واپس محل میں آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر اس چھوٹی سی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گھسیاری نہیں آئی۔ شہزادہ اداس ہوا۔ بادشاہ کو گھسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پتہ کیسے اور کس سے معلوم کرے۔ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے سابودانہ بنانے کی فرمائش کی۔ گھسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے باورچی سے خود سابودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ گھسیاری نے سابودانہ بنانے کے بعد وہ قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے دے دی تھی سابودانہ والی تھال میں رکھ دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا سابودانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا کہ تھالی میں انگوٹھی پڑی ہے۔ اس نے انگوٹھی پہچان لی اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلوایا۔ ملازمین نے بتایا کہ یہ سابودانہ گھسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گھسیاری کو بلوایا گیا۔ شہزادہ گھسیاری کو سادہ لباس میں پہچان نہ سکا، لیکن جب گھسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ وہ یہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ پھر گھسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو سنایا اور وہ اس محل میں کس طرح پہنچی۔ شہزادے نے گھسیاری کے بارے میں بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدیداروں کو بلایا گیا تھا۔ گھسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ گھسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا ہنسا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے نا اس میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا، جناب آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات کو سمجھ گیا ہوں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے، چاہے اس کھانے میں اور کتنے ہی قیمتی مسالے زیادہ پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا، میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر جانے کہاں چلی گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گھسیاری کو بلوایا اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہ تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور اس سے معافیا مانگتا رہ گیا۔ یہ ہوتی ہے ایک نمک